www.attableek.com, the reviver of Iman. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضرب لهم مثل الحیاة الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد. پڑھو بھائی درود شریف پڑھو سب. صلوا علیہ وسلموا حکم ہے، حکم پر فوراً عمل کرنا چاہیے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں جمعہ کے لیے مسجد میں سویرے آنے کی توفیق عطا فرمائی. کہیے الحمدللہ. ہمیشہ جمعہ کا رسپیکٹ کرنا چاہیے. جمعہ کا بھی ایک خاص ادب ہے، رسپیکٹ ہے، ہر چیز کا ادب ہے. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. اللہ کے جو شعائر ہیں، جو چیزیں اللہ سے کنیکٹڈ ہیں، اس کی تعظیم یہ دل میں تقوی کی علامت ہے. قرآن کی تعظیم، حدیث شریف کی تعظیم، علماء کرام کا احترام، مسجد کا احترام، مسجد کی طرف نہ تھوکنا، مسجد کی طرف کچرا نہ پھینکنا، مسجد کا احترام کرنا. اسی طرح نماز کی تعظیم، روزے کی تعظیم، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کی تعظیم، احترام، محبت سے، ادب سے دینا. قربانی کا جانور بھی بہترین، اچھا، شاندار خریدنا، اس کی تعظیم، احترام، یہ سب علامت ہے کہ دل میں تقویٰ ہے. اور اگر اس کی بے احترامی ہو،
تو یہ دوسری نشانی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ حضرات نے جمعہ کا رسپیکٹ کیا، جلدی آ گئے، اللہ پاک اس سے بہت خوش ہوں گے۔ حدیث شریف میں اس کی بڑی ترغیب آئی ہے، وہ اونٹ اور اس کے بعد بڑا جانور اور اس کے بعد وہ چھوٹا جانور اور مرغی اور انڈا والی حدیث تو پتہ ہی ہے آپ حضرات کو، اور وہ حدیث بھی پتہ ہے غسل کر کے خوشبو لگا کر جلدی آئیں، قریب بیٹھیں تو ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ 200 300 400 500 قدم لیے تو ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ کتنی بڑی فضیلت، ہم نے کتنا ثواب ضائع کر دیا اب تک۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، مسجد میں سب سے پہلے آ کر بیٹھ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بزرگوں، آپ میں سے بہت سے حضرات نے سب نے انشاءاللہ سورہ کہف پڑھ لی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے جو آدمی سورہ کہف جمعہ کے روز پڑھ لے، اللہ اس کے دل میں خاص نور رکھ دیتے ہیں، وہ نور آئندہ جمعہ تک اس کے قلب میں رہتا ہے۔ جیسے آپ کے پاس اندھیرے میں ٹارچ بتی ہو تو آپ سٹاسٹ اس میں دوڑے ہوئے چلے جائیں گے، لیکن روشنی نہ ہو تو اندھیرے میں چلنا مشکل ہوگا۔ تو آج دنیا میں چاروں طرف اندھیرا ہے، ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، اللہ قلب میں وہ روشنی رکھ دیتے ہیں تو اس سے ہم کو صحیح چیز نظر آتی ہے، صحیح رستہ دکھائی دیتا ہے اور ہدایت ملتی ہے، اور گمراہی سے ہم بچتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں۔ صرف سورہ کہف کی برکت سے اللہ پاک یہ نعمت نصیب فرماتے ہیں۔ آگے پھر نمازیں پڑھیں گے اور تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، اس کے انوارات بڑھتے جائیں گے، قلب پورا کا پورا نور سے بھر جائے گا۔ سورہ کہف کا ایک رکوع، چند آیتیں، ایک رکوع بھی نہیں، چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس کا مضمون آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اللہ پاک دنیاوی زندگانی کی بے ثباتی ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آپ حضرات شہر میں رہنے والے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے سامنے بہت سی چیزیں ہیں، آپ دیکھتے ہیں یہ دنیا کس طرح لبھا کر ہمارے سامنے آتی ہے، للچاتی ہے، اور طرح طرح کی بزنس، تجارت، یہ وہ نئی نئی اسکیمیں سامنے آتی ہیں۔ کل ہی حضرت مفتی صاحب کی مجلس میں ہم وہ بٹ کوائن کی بات کر رہے تھے، دنیا اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، پرائز بڑھی جا رہی ہے، اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا اتنا، پھر ایک دم سے وہ ایسا گرے گا کہ سب کچھ ختم، جو اوپر بیٹھے ہوئے سارے پیسے لے کے بھاگ جائیں گے۔ یہ لالچ پیدا کرنے کی چیزیں ہیں، ایسی لالچوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ حدیث شریف میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ بھئی یہ دنیا 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 پیسہ، بلکہ جو آدمی پیسے کی لالچ میں اس کے پیچھے پیچھے دوڑے اس کے لیے تو بددعا وارد ہوئی ہے۔ تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیسہ تعیس وانتکس واذا شیک فلن تقش۔ اللہ کتنے تیز سخت الفاظ کہے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے دینار کا غلام، درہم کا غلام اور اچھے اچھے کپڑوں کا غلام، برباد ہو جائے، الٹا ہو جائے اور اس کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو کبھی نہ نکلے۔ اللہ اتنے سخت الفاظ حضور نے کہے۔ اللہ پاک یہ دنیا کے پیچھے دوڑنے سے ہماری حفاظت کرے۔ تو اس میں ہم کو یہ پیغام اللہ دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ یہ دنیا ہماری اصل زندگانی نہیں ہے، ہماری اصل زندگانی آخرت ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں ماشاءاللہ آپ حضرات تو اچھے ہیں، مسجد میں جلدی آ گئے ہیں، آپ نے ماشاءاللہ 5 وقت کی نمازیں بھی آپ پڑھتے ہیں، آپ کے گھروں میں مستورات بھی ماشاءاللہ دیندار ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، لیکن باہر کتنا کراؤڈ ایسا ہے جو بیچارے نماز نہیں پڑھتے، کبھی جمعہ مسجد میں آ گئے، کچھ تو ایسے ہیں جو عید میں آ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو 1-2 نماز پڑھ لیتے ہیں۔ 5 وقت کے نمازی اگر جائزہ لگائیں تو اتنے جو مسلمانوں کا پاپولیشن ہے اس میں سے شاید 2% 5 وقت کے نمازی ملیں گے، 5% جمعہ کے نمازی ملیں گے، اور کچھ اور اس میں اضافہ کرنے، کچھ رمضانی، کچھ عیدی، باقی ساری دنیا بے نمازی بنتی جا رہی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم پر حالات آئے، یہ ہوا وہ ہوا۔ اب گزشتہ کل ہی آپ نے سنا طلاق کا مسئلہ، اب وہ یہ جو حالات آتے ہیں
وہ ہماری ہی کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے. ہم ہی ان چیزوں میں غفلت برتتے ہیں. طلاق کا مسئلہ لوگوں کو سمجھایا نہیں تو ہم نے سمجھایا نہیں، انہوں نے پوچھا نہیں، اور نتیجہ کیا ہوا؟ علماء میں عوام میں گیپ ہے. عوام علماء سے پوچھتے نہیں ہیں اور علماء بتاتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، تو اس میں وہ خلیج بڑھتی جاتی ہے، جہالت بڑھتی جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ طلاق ہوتی ہی نہیں جب تک 3 نہ دی جائے. جب وہ 3 دیتے ہیں طلاق طلاق طلاق، ہاں اب مزہ آ گیا. سمجھتے ہیں کہ جب وہ 3 دیں گے تو ہی طلاق ہوگی، ایک سے تو کچھ ہوگا ہی نہیں، تو 3 ایک ساتھ دیتے ہیں. حالانکہ 3 طلاق ایک ساتھ دینا گناہ ہے، گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے 3 طلاق دی تھی، حضور بہت غصے ہوئے تھے. فرمایا تھا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میں ابھی زندہ ہوں اور وہ قرآن کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، 3 دینے کی کیا ضرورت تھی اس کو؟ 1 دینا چاہیے. 1 طلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی 1 طلاق ہے. ایک مرتبہ ایک خاتون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 طلاق دی تھی، پھر حضور نے رجوع فرما لیا، طلاق رجعی دی تھی. اللہ پاک نے حضور سے یہ دلوائی تاکہ ہمارے لیے یہ سنت قائم ہو جائے. ہم کو پتہ چلے کہ اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے، بہت ناچاقی ہو، لڑائی جھگڑا ہو، دونوں آپس میں نہیں رہ سکتے، نہیں نبھ سکتے، تو پھر 1 طلاق دو اور اس کو اس کے راستے چھوڑو اور آپ اپنا کام کرو اور بس ختم. تو یہ نادانی، جہالت میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. عوام کو چاہیے کہ علماء سے جڑیں، کنیکٹڈ رہیں، علماء سے مسائل سیکھیں، علماء کا احترام کریں، علماء کا ادب کریں، رسپیکٹ کریں، اور ان سے پوچھ کر پھر ان کی رہنمائی میں آگے چلیں. تو یہ آپ حضرات تو ماشاءاللہ دیندار ہیں، باتیں سمجھتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ، اب دیکھیے بہت سے لوگ عین نماز کے وقت آئیں گے، بیچارے جمعہ کا خطبہ بھی نہیں، مشکل سے سنیں گے، بیان تو سنیں گے ہی نہیں. بہت سے لوگ تو نماز میں جوائن ہوتے ہیں، جب نماز شروع ہوتی ہے تب پہنچتے ہیں. تو یہ دین سے اتنی دوری کیوں؟ بھئی کام کاج ہے، کچھ بھی ہے، آدمی کو تھوڑا چھٹی کر کے، ذرا آگے پیچھے کر کے، دوڑ کر کے مسجد پہنچنا چاہیے کہ بھئی آج جمعہ کا دن ہے، جلدی پہنچیں اور کچھ بیان سنیں تو اس سے ہم کو فائدہ ہو، دین سیکھنے کو ملے. اللہ رب العزت والجلال اسی لیے ہم کو یہ متوجہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ دنیا کی لائف جو ہے وہ سب کچھ نہیں ہے. یہ دنیا کی لائف جو ہے اس کی سوئچ میں کبھی بھی آف کر سکتا ہوں. ابھی ایک بٹن دبایا، ملک الموت نے یہاں قلب کی رگ دبائی کہ وہ سوئچ آف ہو گئی، زندگی ختم، کوئی بھروسہ نہیں. پرسوں ہی ہمارے گاؤں میں ہمارے دوست یوسف بھائی پٹیل فجر بعد ہماری تفسیر میں بیٹھے، پھر اشراق پڑھی، اشراق کے بعد میرے ساتھ ساتھ وہ چلنے لگے. مولوی صاحب کچھ کام ہو تو بولنا، میرے پاس گاڑی بھی ہے، میں گھر پر ہوں، فری ہوں. میں نے کہا مولانا عبداللہ صاحب سے ملنے جانا ہے. لے جائیں گے؟ کہاں لے جاؤں گا، 9 سے 10 ان کا ٹائم ہے، 8:45 بجے وہ آگے، ہم بیٹھے ہنسی خوشی باتیں کرتے کرتے گئے. مولانا عبداللہ صاحب کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھے، ان کی نصیحتیں سنی، واپس آئے. گاؤں کی کچھ میٹنگ تھی فارنرز کے ساتھ، اس میں 2 گھنٹے ہمارے ساتھ بیٹھے، 11 سے 1 بجے تک. 1 بجے سب نے کھانا کھایا، ظہر پڑھی، ظہر پڑھ کر جا کر قیلولہ کیا اور اٹھے ہی نہیں. قیلولہ میں ہی سوئے، پھر اسی میں انتقال ہو گیا. میں ایک دم شاک ہو گیا. میں نے کہا یہ آدمی کچھ اتنا معمر بھی نہیں، وہ 60 سے بھی کم عمر ہوگی ان کی، اور کوئی ایسی خاص بیماری بھی نہیں، صحت مند، تندرست، ہنسی خوشی ڈرائیونگ کر کے لے گئے. نیند میں ایک دم سے وہ سوئچ آف ہو گئی، ختم. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب چلے جائیں یہاں سے. اللہ پاک اس کو یاد دلا رہے ہیں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. آسمان سے بارش برستی ہے، کھیتی سبزہ لہلہا اٹھتا ہے، کاشتکار پھولے نہیں سماتا، دل باغباں ہو جاتا ہے. واہ، اب کی تو بڑی زبردست کھیتی ہوئی ہے، ملینوں کی کھیتی ہوئی ہے، بہت اب تو آئے گا. ہوتا بھی ہے، اور کچھ دن کے لیے وہ لہلہاتا ہے. اس کے بعد جب کٹائی ہوتی ہے تو کٹائی ہو گئے، ختم. کبھی جو ہے کٹائی ہوتی ہے جیسے عام طور پر رواج ہے، کبھی کبھی اللہ کی طرف سے آفت بھی آ پڑتی ہے، پٹ دے کر اچانک آفت میں ساری کھیتی ڈوب جاتی ہے، غرق ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے.
بس سمجھو دنیاوی زندگانی کی مثال بھی ایسی ہی ہے. انسان پیدا ہوتا ہے، بچپنے سے گزرتا ہے، جوانی آتی ہے، جوانی کا جنون سوار ہوتا ہے، بڑھاپا آتا ہے اور آن فآن پھر ایک دم سے چل لیتا ہے. یہ زندگانی کی مثال ہے. دوسری جگہ اللہ نے سورہ حدید میں لائف کے 4 سٹیج بیان کیے ہیں. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. لعب ولہو یہ بچپن کی طرف اشارہ ہے. بچپن میں کھلونے اچھے لگتے ہیں، گیمز اچھی لگتی ہیں. آج کل تو چھوٹے بچوں کے پاس عجیب عجیب سب گیمز ہوتی ہیں. پہلے زمانے میں کھلونے ہوتے تھے، اب کمپیوٹر گیم ہیں، موبائل کی گیم ہیں، طرح طرح کے ایپس ہیں. چھوٹے بچے ہم سے زیادہ ماہر ہوتے ہیں فون کے. تو یہ لعب و لہو، کھیل تماشا. لہو کے معنی امیوزمنٹ، جو چیز آدمی کو امیوز کر دے، ڈسٹریکٹ کر دے، اس کا ذہن دوسری طرف متوجہ کر دے، اس کو لہو کہتے ہیں. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتهم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما كانوا بآیاتنا یجحدون. اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی کھیل تماشا بنا دی تھی، لہوا ولعبا وغرتهم الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگانی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا. فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، آج ہم بھی ان کو بھول جائیں گے جیسے وہ ہم کو بھول گئے تھے. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ بھی انہیں بھول جاتے ہیں. یہی فاسق لوگ ہیں. اللہ ہماری حفاظت کرے. تو ایک سٹیج انسان کا لغو اور لعب کا آتا ہے. اب اندازہ لگائیے یہ کھیل تماشا بچوں کی ہیبٹ ہے. اگر بوڑھے بھی ایسے بن جائیں تو گویا ان کا کھیل تماشا بڑھاپے تک چل رہا ہے، وہ وہی گیم کھیل رہے ہیں جو بچے کھیلتے ہیں. حالانکہ بڑھاپے میں تو عقل آنی چاہیے، لیکن بڑھاپے میں بھی بوڑھا بھی اگر کمپیوٹر گیم لے کے بیٹھ جائے اور وہ بھی اس کو کھیلنا شروع کر دے تو یہ تو زیادہ غفلت کی چیز ہے. بڑھاپے میں تو کم سے کم انسان کو سدھر جانا چاہیے، تسبیح پکڑ لینی چاہیے، صوم و صلاۃ کا پابند ہو جانا چاہیے، کچھ معمولات بنا لینے چاہیے کہ بھئی اب تو جانے کی تیاری ہونی چاہیے. لیکن انسان اس دور سے گزرتا ہے لہو اور لعب. اس کے بعد دوسرا دور آتا ہے زینت. جب وہ جوان ہوتا ہے تو ٹپ ٹاپ وٹ کٹ اچھے کپڑے، بال میں تیل لگانا، کنگھی کرنا، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، سب سے اچھا دکھنے کی کوشش کرنا، لباس، اپنے آپ پر فوکس، 2 گھنٹے مرر کے سامنے کھڑے رہنا، میک اپ شیک اپ لگانا، لڑکیوں کی طرح سے بندھن کے باہر نکلنا. پہلے تو لڑکیاں شادی میں جانے کے لیے 2 3 گھنٹے لگاتی تھیں آئینے کے سامنے. اب لڑکے کی بھی یہ بھی ہیبٹ ہو گئی ہے، لڑکے بھی لڑکیوں جیسے ہو گئے ہیں. فرائیڈے نائٹ فیور سوار ہوتا ہے تو جمعہ کی رات باہر دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے بن تھن کر نکلتے ہیں. تو یہ زینت جوانی کا دور ایک آتا ہے. اس وقت آدمی کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، اچھی گاڑیاں چاہیے. ذرا سی اچھی انکم ہو گئی تو HP کے اوپر گاڑی لے لی اور اس کے اوپر لون لے کر کے گاڑیاں خرید لی اور مہینے کا اس کو بھرے جا رہے ہیں. یہ زینت ہے. اور یہ شوق دل میں ابھرتا ہے کہ میں جو ہے ساری سوسائٹی میں سب سے اونچا ہونا چاہیے، سب سے بیسٹ میرے پاس ہونا چاہیے. یہ ایک دور ہوتا ہے زینت کا. آگے پھر وہ تفاخر بینکم، پھر جب آگے ادھیر عمر آتی ہے تو فخر آپس میں شروع ہو جاتا ہے. ہاں جی میرے پاس اتنی دولت ہے، اتنی کوٹھیاں ہیں، اتنے پیسے ہیں اور میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. فخر شروع ہو جاتا ہے. اور اخیر دور آتا ہے وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھوتری. اور بڈھے لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں. پچھلے زمانے میں تو دیہاتوں میں وہ پلنگ چارپائی پڑی ہوتی تھی، اس پہ سب بیٹھتے، وہ گروپ چیٹنگ ہوتا. اب واٹس ایپ پہ گروپ چیٹنگ ہوتا ہے تو بڈھے ایک دوسرے کا فخر کرتے ہیں. بڈھے بھی فون پہ چیٹنگ کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ادھر ادھر بھیجتے ہیں. یہ غفلت کی زندگی ہے. انسان اسی غفلت میں پڑا رہتا ہے اور ایک دم سے چلا جاتا ہے اللہ کے یہاں. اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں یہ 4 دور انسان پر گزرتے ہیں. وہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اس میں فرمایا
تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو، یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو، ہوئی واہ کیا چیز مرغوب تجھ کو، ہوئی واہ کیا چیز مرغوب تجھ کو، سمجھ لینا اب چاہیے خوب تجھ کو، سمجھ لینا ہاں نہیں عقل اتنی بھی مجذوب تجھ کو، نہیں عقل اتنی بھی مجذوب تجھ کو، سمجھ لینا اب چاہیے خوب تجھ کو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، تیرا دل یہاں پھر بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ پاک یہ پیغام ہم کو یہاں دے رہے ہیں کہ اس مضمون کو سمجھو کہ ہماری اصل رہائش کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہ تو ایک مسافر خانہ ہے، کچھ دن کے لیے یہاں رہنا ہے جی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مالی وَلِلدُّنْيَا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، وَمَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا، میرا حال دنیا سے ایسا ہے جیسے کوئی مسافر ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے تھوڑا سا لیٹا، سایہ پکڑا، آرام کیا، اس کے بعد اس سایہ کو چھوڑ چھاڑ کے چل دیا اپنے جہاں جانا ہے اپنے وطن۔ تو ہمارا اصل وطن وہاں ہے، آخرت ہے، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اس کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ یہ زندگی ایک دم سادہ سمپل گزارنی چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا تسمعون، تم سنتے نہیں، البذاذۃ من الایمان، البذاذۃ من الایمان، البذاذۃ من الایمان، سادگی، سمپلسٹی ایمان کا جزو ہے، سادہ رہنا اور سادہ زندگی گزارنا یہ ایمان کی نشانی، ایمان کی علامت، ایمان کا جزو ہے۔ ایک صحابی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، تنعم عیش پرستی سے پرہیز کرو، اللہ کے نیک بندے عیش پرست نہیں ہوتے، تنعم سے پرہیز کرو۔ دوستو بزرگوں، اس وقت ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں یہ کرسمس پیریڈ ہے، آج 28 دسمبر ہے، 3 دن بعد نیو ایئر ہوگا۔ اب دیکھیے دنیا کیسی وائلڈ ہو جائے گی، پاگل ہو جائے گی، فائر ورکس اور پٹاخے اور پتہ نہیں کیا کیا اور شور شرابہ، اور ہمارے یہاں تو بہت BBC کے اوپر ساری دنیا کا رپورٹ آتا ہے، وہ جب نیوز آتا ہے شام کو تو وہ آسٹریلیا سے شروع کرتے ہیں کہ سڈنی میں یہ فائر ورک ہوئے، اور پھر آکلینڈ میں یہ ہوئے، اور فلاں جگہ یہ ہوئے، فلاں جگہ یہ ہوئے، فلپین میں یہ ہوئے، اور پھر آگے یہاں پر دلی میں یہ ہوئے، اور پھر لندن میں، اور پھر آگے چل کر ادھر کا بتائیں گے کہ جب وہ آئے گا کہ امریکہ اور کینیڈا اور اس طرف، تو سارے فائر ورکس بتاتے ہیں۔ اور ان میں سب سے زیادہ فائر ورکس تو دبئی میں، برج العرب، برج خلیفہ اور پتہ نہیں کیا کیا ابراج۔ وہ اللہ، ایک مرتبہ میں وہاں تھا، سفر حج سے لوٹتے ہوئے 3 دن وہاں ٹھہرا تھا اپنے ایک دوست کے گھر، اور قدرتی بچے بھی ساتھ تھے، اور وہ نیو ایئرز ایو تھی، تو وہ اوپر فلور پر رہتے تھے بلڈنگ میں، تو ہم باہر وہ بالکنی پر کھڑے ہوئے 12 بجے، اور وہ جو فائر ورک شروع ہوئے، یا اللہ، میں تو دیکھتے دیکھتے تھک گیا، میں نے کہا بس میں تو جا کے سو رہا ہوں، پورے ہی نہیں ہو رہے فائر ورکس، کوئی 2-4 منٹ نہیں، کوئی 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ وہ فائر ورکس چلتے رہے، ملینوں خرچ ہوئے ان فائر ورکس میں۔ کیا فائدہ اس کا؟ یہ اس ذریعے سے عیسائیت اپنے آپ کا زور اور رعب اور دبدبہ ساری دنیا پر قائم کرتی ہے، دکھاتی ہے کہ یہ ہیں ہم، ہماری کرسمس، ہمارا نیو ایئر، اور ہم یوں سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور چونکہ نقل میں عقل نہیں،
تو اس لیے یہ ناقلین کی عقل ماری جاتی ہے اور ان سے 10 قدم آگے دوڑتے ہیں اور ان سے زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہاں بھی ایسا ہوگا. بعض لوگ سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ گوا جائیں گے، بمبئی جائیں گے، رمبس جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے اور یہ سیلیبریٹ کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے، وہ دیکھنا ہے، سینری دیکھنا ہے اور مزے کرنا ہے، موج کرنا ہے، کھانا پینا ملے گا، ذرا جائیں گے، آئس کریم کھائیں گے، فلاں کریں گے. تو یہ اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہم، یہ سب کام کرنا ہے. یہ غیر کی نقالی کرنے سے کیا فائدہ؟ ذرا اتنا وقت جو ہے وہ آدمی کو اچھے کام میں گزارے اور بجائے ادھر ادھر کھیل تماشا اور عیش پرستی اور وقت ضائع کرنے کے آدمی اس وقت کو کچھ وصول کرے. سوچے کہ بھئی میں کیا کوئی کنسٹرکٹیو کام کیا کر سکتا ہوں کہ جو میری آخرت کے لیے کارآمد ہو اور اس کے لیے مفید ہو. اس کو اللہ رب العزت والجلال سورہ کہف کی اس آیت میں دیکھیے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگانی بالکل ٹیمپرری ہے، بریف ہے، کسی بھی وقت آدمی مر سکتا ہے، زندگی کہیں کبھی بھی بند ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے. اس کو سمجھا کر اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد سے ہماری زندگی تھوڑی خوبصورت بن جاتی ہے، ہم اچھے دکھتے ہیں. چلو اچھا ہے، ماشاءاللہ، کوئی حرج نہیں. اللہ پاک مال سے منع نہیں کرتے ہیں، حلال مال رکھنا چاہیے. نعم بالمال الصالح للرجل الصالح حدیث میں ہے کہ اچھا مال، حلال کمائی والا مال نیک صالح آدمی کے لیے بہت اچھی چیز ہے. نعم المعونۃ ہوا، یہ مال بہت اچھا مددگار ہے. آدمی کے پاس مال ہو تو وہ انڈیپینڈنٹ رہتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا. تو قرآن مال کمانے سے منع نہیں کرتا، حلال کمائی کی اجازت دیتا ہے، بلکہ ترغیب دیتا ہے. بلکہ حدیثوں میں اپنی اولاد کو غنی اور عفیف رکھنے کی بہت فضیلت آئی ہے. تو مال کو کمانا چاہیے، اسی لیے قرآن میں مال کو خیر کہا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انہیں کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْمَالِ لَشَدِيدٌ، لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان کو خیر کی محبت بہت شدید ہے، کیونکہ مال فی نفسی یہ خیر ہے. اگر حلال طریقے پر کمایا جائے، حلال طریقے پر خرچ کیا جائے، بہت اچھی چیز ہے، خیر ہے اس میں. تو اس کو کمائیں، اچھی طرح سے کمائیں، حلال طریقے پر کمائیں، ماڈرسی کے ساتھ کمائیں. اپنا وقت جو ہے وہ اس کو محدود کر کے، اس کا اپنا ٹائم ٹیبل بنا کر کے اس کو کمائیں. ہر وقت اس کے پیچھے نہ پڑے رہیں، اس کی لت نہ لگائیں. اپنی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس ٹائم ٹیبل کو فالو کریں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی تذکرۃ الرشید سوانح میں ایک قصہ لکھا ہے. ایک آدمی سے پوچھا تیرا پیر کون ہے؟ اس نے کہا میرے پیر جو ہیں وہ ہیں، لیکن 2 پیر اور ہیں میرے، ایک طوطا اور ایک سولجر، فوجی. انہوں نے کہا یہ کیسے؟ کہنے لگے کہ وہ ہمارے محلے میں ایک فوجی رہتا تھا، میں اس کو روزانہ دیکھتا، بینگ آن ٹائم ریڈی ہو کر، وردی پہن کر، بالکل ٹپ ٹاپ 6 بجے وہ اپنے اٹھ کر کے اپنے جاب پر جاتا، شام کو جاب پر سے واپس آتا، سیم ٹائم اور بالکل سیم روٹین اس کا. میں اس کو برابر روزانہ دیکھتا رہا. پھر میں نے اس سے ایک سبق لیا کہ بھئی یہ اپنی روزی روٹی کے لیے اتنا اہتمام، اتنی پابندی، اتنا ٹائمنگ، ہر چیز اس کی ٹائم پر ہوتی ہے، تو آخرت کے لیے مجھے اپنا ٹائمنگ کیسا کرنا چاہیے، ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے. میں نے اپنا ایک ڈیلی روٹین بنایا کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے، فجر پڑھنی ہے، کچھ ذکر اذکار کرنے ہیں، تلاوت کچھ کرنی ہے، کام کاج پہ جانا ہے، ظہر پڑھنی ہے، پھر عصر کی تیاری کرنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے. میری زندگی سسٹمیٹک بن گئی. پہلے ادھر ادھر لاؤبالی پن تھا اور کبھی کچھ پڑھا نہیں پڑھا، ادھر ادھر سب، کوئی ترتیب نہیں تھی، کوئی نظام نہیں تھا. تو میں نے اس فوجی سے اپنی زندگی کا نظام الاوقات بنایا، ایک شیٹ بنایا اور اس پر روزانہ ریگولر اس شیٹ کو فالو کر کے پھر میری زندگی سسٹم اور لائن کے اوپر آئی. تو وہ سولجر اور وہ فوجی یہ میرا پیر ہوا. اور وہ طوطا، تو ہمارے یہاں طوطا تھا، دوست کے یہاں میاں مٹھو سکھا رکھا تھا. تو وہ جب بھی کوئی گھر میں آئے میاں مٹھو بڑا اچھا بولتا تھا. ایک دن میں ان کے گھر گیا، بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے پنجرا کھولا تو وہ طوطا جو ہے ادھر ادھر فٹفڑانے اڑنے لگا کمرے میں. ایک جگہ کونے میں بیٹھا، وہاں رسی بندھی ہوئی تھی کوئی، تو وہ رسی غلطی سے اس کے گلے میں پھندا لگ گیا. اس نے اڑنے کی کوشش کی تو پھندا اور ٹائٹ ہو گیا.
تو اب وہ جب ٹائٹ ہوا تو مر گیا. جلدی سے گھر والے دوڑے کرسی لے کر، لیکن نہیں بچا سکے. میں نے اسے سبق لیا کہ انسان اپنی زندگی میں جو بولتا ہے وہی مرتے وقت بولتا ہے. اگر گالیوں کی عادت ہوگی تو مرتے وقت گالیاں نکلیں گی، بری باتوں کی عادت ہوگی بری باتیں، غیبتوں کی عادت ہوگی غیبتیں نکلیں گی. اگر ذکر کی عادت ہوگی تو مرتے وقت ذکر نکلے گا. تو میں نے ذکر شروع کر دیا تاکہ مرتے وقت میری زبان سے ذکر اللہ جاری رہے. تو طوطا جو ہے وہ میرا دوسرا پیر ہے. تو یہ اپنی زندگی کا نظام الاوقات ایک قائم کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کے لیے بدنظمی نہ ہو ہمارے اندر، ایک نظام الاوقات ٹائم ٹیبل ہو، اس کو ہم فالو کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. اس کو اللہ نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. آگے کیا فرمایا؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. باقی رہنے والے نیک اعمال، ان کا ثواب اللہ کے یہاں سب سے اچھا ہے اور ان سے امید بھی بہت زیادہ ہے. اگر تم ان نیک اعمال کو کرو گے. باقیات الصالحات کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں. 5 وقت کی نمازیں، تسبیحات، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، استغفار، درود شریف، صدقہ، خیرات، جو بھی نیک عمل ہے سب باقیات الصالحات میں شامل ہے. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر، ماں باپ کی خدمت اور اچھا سلوک، اڑوس پڑوس والوں سے اچھا سلوک، اچھے اخلاق اور ہر ایک کے ساتھ ملنساری سے پیش آنا، تواضع، دوسروں کا خیال کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ سب الباقیات الصالحات میں ہے. تو جو اعمال باقی رہنے والے ہیں، نیک ہیں، ان سے ثواب بھی زیادہ ملے گا اور امید بھی ان کے ساتھ زیادہ بنتی ہے یہ کام کرنے کے. وہاں بھی سورہ حدید میں اللہ پاک نے وہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اس کے بعد کیا فرمایا؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. سبقت کرو، دوڑ لگاؤ، ریس کرو، کمپٹیشن کرو، کمپیٹ ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے. کس کی طرف؟ سابقو، دوڑ لگاؤ، ریس کرو، الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے. دعائیں مانگو اللہ سے کے ساتھ حضور میں، توبہ کرو، استغفار کرو، مغفرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اگر مغفرت مل گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ایک جگہ پڑھا. حضرت نے فرمایا میں مر جاؤں تو میرے بعد ایصال ثواب سے زیادہ دعائے مغفرت کا اہتمام کرنا، اس لیے کہ ثواب تو پہنچتا رہے لیکن مغفرت نہ ہوئی ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. مگر مغفرت ہو گئی تو بھلے کچھ ثواب نہ بھی آئے، فائدہ ہو گیا، کام ہو گیا. مغفرت کی دعا زیادہ ضروری ہے ایصال ثواب سے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہوں نے اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا کہ بھئی اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص جیل میں ہو، پریزن میں ہو، آپ اس کے لیے کھانا بھیجیں، اچھی اچھی مٹھائی بھیجیں، زردہ بھیجیں، پلاؤ بھیجیں، تو یہ ایصال ثواب ہے. لیکن وہ سپرنٹینڈنٹ سے بات کر کے اس کی جان چھڑا لیں، جیل سے باہر نکال لیں، یہ مغفرت ہے. تو یہ مغفرت زیادہ ضروری ہے بنسبت ایصال ثواب کی. تو حضرت نے یہی فرمایا کہ میرے لیے دعائے مغفرت کرنا. اللہ پاک اس کو کہہ رہے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور سابقوا الی جنۃ عرضها كعرض السماء والارض، اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ کہ جس کی چوڑائی آسمان زمین کی چوڑائی کے برابر ہے. لمبائی کتنی ہوگی وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. جب چوڑائی ہر ایک جنتی کی جنت اتنی چوڑی جتنی آسمان زمین مشرق مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے، کتنی بڑی جنت ہوگی. ہم اس جنت سے سوئے ہوئے ہیں، ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے. ہم اس چھوٹی سی دنیا میں، ہمارا چھوٹا سا دماغ اس چھوٹی سی دنیا میں پھنسا ہوا ہے اور اسی میں گھوم رہا ہے. ہم اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں کرتے. اور یہ چیزیں پھر حالات آتے ہیں، اللہ حالات سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ جو حالات آتے ہیں اس کا بھی علاج اللہ نے سورہ حجر کے اخیر میں ہم کو سکھایا ہے. اللہ پاک نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم کو پتہ ہے کہ یہ جو مشرکین باتیں کرتے ہیں، فقرے کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ہپی پھوڑے کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. لیکن فکر نہ کرو،
دل تنگ نہ کرو. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے بن جاؤ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. یقین سے مراد موت ہے. تو حالات جب آئیں تو بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے اور اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا، اخبار میں یہ آیا، فلاں نیوز آ رہا ہے، فلاں جگہ سے یوں ہو رہا ہے، اس سب کو کرنے کے بجائے ہم کو کیا کہا گیا؟ فسبح بحمد ربک. جو کام کرنے کا ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں. ہمارا ذکر بڑھانا چاہیے، تسبیح بڑھ جانی چاہیے، تحمید بڑھ جانی چاہیے، سجدے بڑھ جانے چاہیے، خدا کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رگڑنا چاہیے، خوب دعائیں مانگنا چاہیے. سجدے میں دعائیں مانگو، سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اقرب ما يكون العبد من ربه اذا يكون ساجدا فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. سب سے قریب انسان اللہ سے اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے. اس میں سجدے میں خوب دعائیں مانگو، اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ تمہاری سجدے والی دعا قبول ہو جائے. نفل نمازوں میں سجدے کے اندر دعا مانگنا چاہیے. فرائض میں تو اختصار ہے، اس کی بنیاد، اس کی مبنی اس کا اختصار، لیکن نوافل میں تطویل ہے. تو نفل نماز میں سجدے کے اندر دعائیں مانگنی چاہیے. مسنون دعائیں مانگو، قرآن حدیث والی دعائیں مانگو، یاد کر لو پھر وہ دعائیں پڑھو. اپنی زبان میں بھاشا میں نہیں، اس لیے کہ اس میں بعض وقت آدمی ایموشنل ہو جاتا ہے اور ایسی باتیں بول دیتا ہے جو نہیں بولنی چاہیے. تو عربی میں دعا مانگو، قرآن حدیث والی دعائیں مانگو، تو اس سے اللہ پاک دعائیں قبول فرمائیں گے. تو سجدے میں رونا دھونا، اللہ کی خوب تسبیح پڑھنا، یہ ضروری ہے. صلاۃ التسبیح پڑھو. جب حالات آئیں تو پوری قوم مل کر کے صلاۃ التسبیح کی عادت ڈال دے. اجتماعی نہیں، انفرادی طور پر اعلان کر دیا جائے وہ سب صلاۃ التسبیح پڑھیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھیں، 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں. اللہ پاک اس سے مسائل حل کرتے ہیں. تو جب مسائل آئیں، پرابلمز آئیں، اللہ پاک نے اس کا حل بیان کیا ہمارے سامنے. فسبح بحمد ربک. حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ مچھلی کے پیٹ میں پریشان ہو گئی، مچھلی ادھر ادھر لے کر گھوم رہی ہے. جب وہ نیچے سمندر کی تہ میں پہنچی ہے، وہاں سے تسبیح کی آواز آئی تو بولے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. یہ لفظ دھیان دو، وکذالک ننجی المؤمنین. ایمان والوں کو بھی نجات ملے گی تو اس تسبیح سے ہی ملے گی. فسبح بحمد ربک، تسبیح پڑھو، تحمید کرو، سجدہ کرو، اور واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. یہ حل ہے ہمارے پریشانیوں کے لیے، مشکلات کے لیے. تو دوستو بزرگوں، بات یہاں سے شروع ہوئی کہ یہ زندگی ٹیمپرری ہے، یہ لائف ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. وہ انگریزی میں ایک شاعر نے کہا لائف از اے تھنگ دیٹ ٹرنز آن ویلز. لائف از اے تھنگ دیٹ ٹرنز آن ویلز. Death is a thing that every man feels. Death is a thing that every man feels. If life was a thing that money could buy, if life was a thing that money could buy, the rich would live and the poor would die. The rich would live and the poor would die. Allah in His wisdom has made it so. Allah in His wisdom has made it so that the rich and the poor together must go. That the rich and the poor together must go. سب کو جانا ہے یہاں سے. یہ دنیا تو ویلز کے اوپر گھومتی ہے، کبھی اچھی حالت ہے، کبھی بری حالت ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی غنا ہے، کبھی فقر ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی شادی ہے، اور کبھی موت میت جنازہ ہے. خدا نے بنائی ہے دنیا نرالی، فنا اور بقا پر ہے بنیاد ڈالی. کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کہیں پر ہے شادی، کہیں پر جنازہ. یہ دنیا اس طرح گھومتی ہے. تو یہ دنیا جو ہے اس کے چکر میں نہ پڑیں، ہر وقت ہماری توجہ آخرت کی طرف رہے. دنیا سے دل لگا کر دنیا سے کیا ملے گا؟ دنیا سے دل لگا کر دنیا سے کیا ملے گا؟ یاد خدا کیے جا تجھ کو خدا ملے گا. یاد خدا کیے جا تجھ کو خدا ملے گا. فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ. تو اللہ کے ذکر کی آدمی عادت ڈال دے، تھوڑا اس طرف آ جائے، روحانیت کی طرف آ جائے. پھر دیکھو یہ روحانی دنیا کتنی پیاری دنیا ہے، اس میں کتنا سکون ہے، اس میں کتنا آرام ہے، اطمینان ہے. ٹینشن فری دنیا ہے. جب ٹینشن فری لائف ہے. جب آدمی پیسوں کے پیچھے پڑتا ہے تو ٹینشن بڑھتا ہے.
پھر ان پیسوں کو جمع کرنا، پھر ان پیسوں کی حفاظت کرنا، پھر ان پیسوں کی فکر کرنا، یہ پھر وہ بڑھیا گاڑی خریدی ہے بالکل برانڈ نیو، وہ اس پر اسکریچ پڑ جائے تو اپنے دل پر اسکریچ پڑتا ہے، غصے میں آ جاتے ہیں. تو اسے ضرورت کیا ہے اس کی؟ تو یہ آدمی کا ٹینشن بڑھ جاتا ہے دنیا سے، لیکن روحانیت کی طرف آ جائے سارے ٹینشن ختم ہو جاتے ہیں، پوری لائف ٹینشن فری ہو جاتی ہے. اللہ والوں سے اپنا تعلق جوڑ لو، اللہ والوں کے ہاتھ پر بیعت کر لو، ان کی صحبت میں رہو، ان کے مواعظ نصائح سنو اور ان سے استفادہ کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کے قریب رہو. جو جوان دور ہیں ان جوانوں کو قریب لے آؤ، جوانوں کو بھی قریب کرنے کی کوشش کرو. ماشاءاللہ یہاں آپ کے مفتی طاہر صاحب کتنی اچھی محنت کر رہے ہیں، اور ان کے بیانات میں بیٹھو، تفسیر میں، دروس میں. شیخ حنیف صاحب تشریف لاتے ہیں، ان کا درس اچھی طرح سنو، جوانوں کو ترغیب دو. مولانا عبد المنان صاحب نے سنڈے کو یوتھ کانفرنس ارینج کیا ہے، تو اس میں آؤ، انشاءاللہ ہم اس میں جوانوں سے خطاب کریں گے. تو جوانوں کو بلا کر لاؤ، اس میں شرکت کراؤ، انشاءاللہ اس میں ہم جو دل میں اللہ پاک نصیحت ڈالیں گے ان کی خدمت میں پیش کریں گے. تو اس طرح سے سب مل جل کر کے دین کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ آگے بڑھے گا. آخرت کی ایک فکر پیدا ہوگی ہمارے اندر، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی. بس ایک حدیث پر بات پوری کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس. دنیا کا شوق دل سے نکال دو. زہد کے معنی شوق دل سے نکال دینا. دنیا کا شوق نہ رکھو دل میں، دنیا سے زہد اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. واہ واہ، کتنی پیاری بات کہی. اگر ہمارا زہد ہم کو مل جائے اور دنیا کا شوق ختم ہو جائے تو اللہ ہم سے محبت کرنے لگیں گے کہ یہ بندہ بڑا زاہد ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اس کو دنیا کی کچھ پڑی نہیں ہے. اور وزہد فیما عند الناس یحبک الناس. لوگوں کے پاس اچھی اچھی چیزیں ہوں، اس میں زہد اختیار کرو، لوگ تم سے محبت کریں گے. کہ بھئی لالچ نہ رکھو، اس کے پاس گاڑی بہت اچھی ہے اور یہ بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھا ہے، مجھے مل جائے تو اچھا ہے. پھر اس میں لالچ میں بعض مرتبہ جملے بول دینا، یہ قلم بڑا اچھا ہے، آپ کہاں سے لائے تھے؟ لولن مولوی صاحب یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے. تو یہ سب سے لالچ کرنا، یہ کپڑا بہت اچھا ہے، کون سی دکان میں ملتا ہے، میں لے آؤں گا مولوی صاحب آپ کے لیے. یہ لالچ ہے، اس کو اشراف نفس کہتے ہیں. سوال تک بات چلی جاتی ہے. جو آدمی ایسا کرتا ہے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. فرمایا لوگوں کے پاس جو چیزیں ہوں ان کو نیک دعائیں دو. ماشاءاللہ، بارک اللہ، اللہ آپ کے لیے مبارک کرے، اللہ آپ کو مزید ترقی نصیب فرمائے. شوق دل میں نہ رکھو ان چیزوں کی تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. دنیا سے زہد اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے. لوگوں کی چیزوں سے زہد اختیار کرو، لوگ تم سے محبت کریں گے. اللہ کہے سنے پر مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. جزاکم اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سورج ضلع کا اجتماع 4-5-6 کو مقام پر ہوگا. www.attableek.com, the reviver of